جس سیل میں تھے وہاں پہ سارے پٹھان لڑکے تھے، سارے پٹھان تھے. ٹھیک ہے. تو رات کو ان کو میں جب ہماری 6 بجے بیرک بند ہوتی تھی تو میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ رات کے اذانوں کے بعد، نمازوں کے بعد ہم خان صاحب کے نعرے لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نعرے لگاتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان، قیدی نمبر 804، نعرے تکبیر، یہ نعرے لگاتے تھے اور یہ بہت دور تک جاتے تھے. تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804. تقریباً 100 لڑکے تھے اس بیرک میں، اور یک آواز ہو کے میں ان کو نعرہ لگاتا تھا تو وہ پیچھے سے اور زوردار نعرہ لگاتے تھے. کیا نعرے لگائے آپ نے ادھر؟ اسپیشلی 4 نعرے جو تھے یہ تو بالکل ہر رات کو ہم نے لگائے. یہ پھر انچارج آ جاتا تھا، منشی آ جاتا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا. لیکن جتنے بھی وہ لڑکے تھے سب پٹھان تھے، تو کوئی کہتا تھا میں نے کیا ہے، کوئی کیا کہ میں نے کیا ہے، تو سب اینڈ پہ آ جاتے تھے کہ ہم نے کیا ہے، سب نے کیا. ہاں سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نعرے یہ ہوتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. یہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر رات کو نعرے لگاتے تھے؟ ایگزیکٹلی نعرہ رات کو. کیا سمجھتے تھی آپ کی آواز خان صاحب تک پہنچتی ہوگی؟ خان صاحب بالکل پہنچتی ہوگی، بالکل 100% پہنچتی ہوگی، کیونکہ جس سیل میں تھا درمیان میں ایک سیل تھا، اس کے بعد ایک گلی تھی، اس کے بعد فوراً خان صاحب کا سیل تھا. اور آواز اتنی، اور کیونکہ رات کو پھر میں دن کو ہم نہیں لگاتے تھے کیونکہ بہت زیادہ شور ہوتا تھا دن کو. رات کو شام کی یعنی عشاء کی جب نمازیں ہو جاتی تھی اس کے بعد ہم یہ نعرے لگاتے تھے، کیونکہ خاموشی ہو جاتی تھی اور پھر آواز بہت دور تک جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ نعرے والے لمحے یاد کرتا ہوں تو تب میرے دل کو تھوڑی سکون ہو جاتی تھی. ورنہ اس کالی کوٹی میں، اس کمرے میں خان صاحب اس کے قابل نہیں ہیں. جنہوں نے بھی اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچے وہاں تک محتاج کرے، اور وہاں ان چپیوں کا ایک ایک دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ضرور یہ دن لے کے آئے. لیکن انشاءاللہ وہ دن وہ ضرور دیکھیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی کیا کر رہی ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں ورک کر رہا ہوں 2008 سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان تحریک انصاف، پوری پاکستان کی عوام یک آواز ہو کے نکلنا چاہیے. ہمیں بیٹھنا چاہیے ڈی چوک میں سپریم کورٹ کے سامنے، کہ تب تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں ہوگا. جب تک امت مسلمہ کا لیڈر باہر نہیں ہوگا ہم تب تک نہیں اٹھیں گے. سڑکوں پہ آنا چاہیے. سڑکوں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جتنا ہم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ہم صبر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے، ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے. میری اپنی رائے یہ ہے، بحیثیت ورکر میری یہ رائے ہے کہ پورے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اس کے تمام ونگز اور پورے پاکستان کی عوام، میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر کوئی 1000 سال بعد بھی نہیں آ سکتا جو لیڈر عمران خان ہے. تو ایسے لیڈر کو ہمیں نکلنا چاہیے سڑکوں پر. جب تک وہ باہر نہیں ہوگا تب تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے. تب یہی ایک حل ہے. اور یہ لوگ سیدھی بات یہ نہیں سمجھتے. اور نامعلوم یعنی سول ڈریس میں بھی بہت سارے لوگ بلڈنگ کے چاروں اطراف گھوم رہے تھے کہ کہیں بھاگ نہ جائے. لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں خان صاحب کا سپاہی ہوں، اسی طرح گرفتاری دوں گا جس طرح خان صاحب ہمیشہ خود کہتے تھے کہ میں نے بیگ تیار کیا ہوا، آؤ مجھے گرفتار کر لو. پھر ان کے بعد باقاعدہ میں نے ٹویٹ کیا کہ میں بخوشی ان کو گرفتاری دے رہا ہوں. پھر میں نے SHO کو بلایا اور IO کو بلایا، ان کے ساتھ ویڈیو بنائی کہ میں آپ لوگوں کو گرفتاری دے رہا ہوں. جب گرفتاری دے دی، گرفتاری جب آپ نے دے دی، پولیس آپ کو لے کے جا رہی تھی تو بڑا ہنستے ہوئے جا رہے تھے. آپ جیل کے اندر جا رہے تھے، پھر 2 روزہ ریمانڈ ہو گیا، پھر بھی ہنس رہے تھے آپ. یہ جب کوئی خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کی یہی فیلنگ ہوگی جو فیلنگ اس دن میری تھی.
ہنستے ہوئے؟ یقین مانے کہ میں اتنا خوش تھا کہ اب جاؤں گا اڈیالہ جیل. حالانکہ بہت بار میں 50 بار اڈیالہ جیل گیا ہوں. خان صاحب کے کبھی ایک دروازے کبھی دوسرے دروازے, کبھی پورا دن ہم ویٹ کرتے رہے باہر روڈوں پر اڈیالہ جیل کے باہر. ایسے دن ہے کہ ہمیں تو کبھی چھوڑا بھی نہیں گیا, حالانکہ کیونکہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو. لیکن میں بڑا خوش تھا کیونکہ میں کہتا کہ اگر اور نہ ہوگا خان صاحب کے ساتھ نزدیک تو ہو جاؤں گا. 2 دن ہے, 10 دن ہے, 15 دن ہے, 20 دن ہے, مہینہ ہے, خان کے ساتھ نزدیک ہوگا تو دلی سکون ہوگا. صرف میرے ذہن میں یہی بات تھی اور یہی بات مجھے خوشی دلا رہی تھی کہ اڈیالہ جانا ہے, اڈیالہ جانا ہے, قیدی نمبر 804 کے پاس جانا ہے. قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 پاس پہنچے. پھر جب اڈیالہ گئے, اور خوش قسمتی دیکھو میری کہ جب اڈیالہ جیل مجھے پہنچایا گیا تو وہاں پہ سپرڈنٹ صاحب تھے, کوئی ڈپٹی سپرڈنٹ صاحب تھے, کہ ڈیوٹی سپرڈنٹ صاحب تھے, کوئی عامر صاحب. انہوں نے مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسپیشل اس میں سیل میں بھیجتا ہوں. میں نے کہا کہ سر میری ایک ریکویسٹ ہے, کائنڈلی اگر میری ایک ریکویسٹ سن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہیں. میں نے کہا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نزدیک کوئی بیرک ہے مجھے اس میں بھیج دیں. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ تو سیل نمبر 1 ہے لیکن اس میں بہت سختی ہے, آپ کو چکی میں ڈالا جائے گا. مجھے کہا مجھے چکی منظور ہے لیکن مجھے خان صاحب کے ساتھ نزدیک لے کے بھیجیں. پھر انہوں نے مجھے سیل 1 میں بھیجا. سیل 1 میں مجھے چکی نمبر 2 میں ڈالا گیا. وہاں پہ جب ڈالا گیا تو وہی خان صاحب والا روم جو انہوں نے وہ پکچر سپریم کورٹ میں جو دیے تھے, جو لیک ہوئے تھے, وہی سیم سچویشن, وہی واش روم اور وہی جو سائڈ والی چیز ہے وہی روم تھا. اچھا سیم, کیونکہ وہ سیم بنے ہوئے ہیں اکٹھے. ایگزیکٹلی اسی طرح سیم تھا. آپ فیل کر رہے تھے کہ فیل تو ایسے کر رہا تھا کہ وہ جو اوپر والی ایک چکی بنی ہوتی ہے اوپر ایسے 2 اسٹیپ سے اوپر, تو وہاں پہ انہوں نے میرے لیے وہ میں ایک کمبل دوست تھا انہوں نے دیا. وہ کمبل جب میں نے وہاں پہ بچھایا تو ایسے سکون کے ساتھ میں وہاں پہ سو گیا کہ ہائے میرا خان. وہ بھی 8 مہینے یہاں پہ اسی طرح گزار کے گیا ہے. لیکن پھر تو پہلی تو مجھے خوشی تھی, لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ذہنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا. کبھی وہ ہمارے واش روم کا پائپ کاٹ دیتے تھے, کبھی وہ لائٹ کاٹ دیتے تھے. جو انہوں نے مجھے عامر صاحب نے 1 گھنٹے پہلے مجھے بتایا کہ سیل نمبر 1 جو وہ ہے اس میں سیل نمبر 1 اور بیرک نمبر 2 اس میں بیرک نمبر 2 چکی نمبر 2 میں آپ کو ڈالا جائے گا. تو مجھے باہر 1 گھنٹہ روکا گیا. 1 گھنٹہ میں دھوپ کے لیے ٹھہرا تھا. لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے دوسرے دن وہاں پہ ایک دوسرا ملزم تھا, اس نے بتایا کہ اسی ٹائم اس کمرے سے ایگزاز ہٹایا گیا, کیونکہ وہ دن وہ رات جو تھی پہلی رات تھی میری اور بہت زیادہ گرمی میں ہم نے گزاری. لیکن جب بھی مجھے گرمی فیل ہوتی تھی تو دل میں یہ بات آ جاتی تھی کہ خان صاحب نے اس چکی میں پریویس 1 سال سے رہ رہے ہیں. تب مجھے تسلی ہو جاتی تھی کہ اگر وہ رہ رہا ہے اس حالت میں تو میں بھی رہ سکتا ہوں اور وہ خوشی رہ سکتا ہوں. اچھا فتح, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوتا تھا کہ پاس ہی خان صاحب ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ جب یہ سوچتے تھے کہ ہمارا خان چیئرمین تحریک انصاف, آپ کا لیڈر, قوم کا لیڈر, قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے, وہ ایسی بیرک میں ہے, ایسی جیل میں ہے, کیا محسوس کرتے تھے؟ مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی تھی. خدا کی قسم مجھے پاکستان کے نظام پہ شرم آتی تھا. مجھے جو پریزن رول پڑھایا گیا تھا مجھے اس پہ شرم آتی تھی کہ امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان, جس کو 24 کروڑ عوام چاہتی ہے, عمران خان جس کے بغیر یہ ملک کا نظام نہیں چل سکتا. انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کر کے دیکھا لیکن نہیں چل سکتا. اس لیڈر کو اس چکی میں ڈالا گیا ہے. اور پھر جو ہمیں پڑھایا گیا ہے پروسیجر لا, سبسٹینٹیو لا, اس کو یہ اس کو وہ, خدا کی قسم شرم آتی تھی. اس نظام پہ شرم آتا ہے کہ یہ کیا ہے. امت مسلمہ کا لیڈر, پورے پاکستان کا لیڈر, 24 کروڑ عوام کا لیڈر, پورے پاکستان یوتھ کا دل کے
دل کا دھڑکن اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی. خان صاحب اس چکی کے قابل نہیں ہے. خان صاحب اڈیالہ جیل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. میں خود ورکر ہوں. 2008 سے خان صاحب کو فالو کر رہا ہوں. میں وکیل بعد میں ہوں, ورکر پہلے ہوں. اس لیے مجھ میں وہ فیلنگ زیادہ ورکر والی زیادہ ہے. ہم ورکر اگر ورکر اڈیالہ جیل والی وہ چکی دیکھ لیں, حالانکہ ہمارے بہت سارے ورکر پکڑے گئے ہیں, 10,000 سے زیادہ ہمارے ورکر پکڑے گئے, بے گناہ پکڑے گئے, لیکن اڈیالہ جیل کی اس چکی کو اگر کوئی دیکھ لے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ورکر آج جس طرح دل پاڑ کے نکالتا ہے نا لیڈرشپ کو, کہ نکلے خان صاحب کے لیے, خان صاحب کو نکالیں, خان صاحب کو باہر کریں. وہ صرف وہی ورکر نعرہ لگا سکتا ہے جس نے جیل گزاری ہے, جس نے جیل دیکھی ہے. اچھا فتح, یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ جب آپ تھے تو بجلی کاٹ دی جاتی تھی, اور یہی بات خان صاحب نے بھی کی کہ بجلی بند ہو جاتی ہے تو میرا جو کمرہ وہ ایسا محسوس مجھے ہوتا ہے جیسے اوون جس میں چیزیں گرم کرتے ہیں اس طرح گرم ہو جاتا ہے. تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ میرا خان اس گرمی میں ادھر رہتا ہے؟ خدا کی قسم کہ وہ لمحے جو میرے جس سیل میں تھے وہاں پہ سارے پٹھان لڑکے تھے, سارے پٹھان تھے. ٹھیک ہے. تو رات کو ان کو میں, جب ہماری 6 بجے بیرک بند ہوتی تھی تو میں ان کو پہلے سے سمجھا دیتا تھا کہ رات کے اذانوں کے بعد, نمازوں کے بعد ہم خان صاحب کے نعرے لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نعرے لگاتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان, قیدی نمبر 804, نعرے تکبیر, یہ نعرے لگاتے تھے اور یہ بہت دور تک جاتے تھے. تیرا یار میرا یار, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804. تقریباً 100 لڑکے تھے اس بیرک میں, اور یک آواز ہو کے میں ان کو نعرہ لگاتا تھا تو وہ پیچھے سے اور زوردار نعرہ لگاتے تھے. کیا نعرے لگائے آپ نے ادھر؟ اسپیشلی 4 نعرے جو تھے یہ تو بالکل ہر رات کو ہم نے لگائے. یہ پھر انچارج آ جاتا تھا, منشی آ جاتا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا, لیکن جتنے بھی وہ لڑکے تھے سب پٹھان تھے. تو کوئی کہتا تھا میں نے کیا ہے, کوئی کیا کہ میں نے کیا ہے, تو سب اینڈ پہ آ جاتے تھے کہ ہم نے کیا ہے, سب نے کیا. ہاں سب نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نعرے یہ ہوتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان, قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. یہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر رات کو نعرے لگاتے تھے؟ ایگزیکٹلی نعرہ رات کو. کیا سمجھتے تھی, آپ کی آواز خان صاحب تک پہنچتی ہوگی؟ خان صاحب بالکل پہنچتی ہوگی, بالکل 100% پہنچتی ہوگی, کیونکہ جس سیل میں تھا درمیان میں ایک سیل تھا, اس کے بعد ایک گلی تھی, اس کے بعد فوراً خان صاحب کا سیل تھا. اور آواز اتنی, اور کیونکہ رات کو پھر میں دن کو ہم نہیں لگاتے تھے کیونکہ بہت زیادہ شور ہوتا تھا دن کو. رات کو شام کی یعنی عشاء کی جب نمازیں ہو جاتی تھی اس کے بعد ہم یہ نعرے لگاتے تھے, کیونکہ خاموشی ہو جاتی تھی اور پھر آواز بہت دور تک جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں وہ نعرے والے لمحے یاد کرتا ہوں تو تب میرے دل کو تھوڑی سکون ہو جاتی تھی, ورنہ اس کالی کوٹی میں اس کمرے میں خان صاحب اس کے قابل نہیں ہیں. جنہوں نے بھی اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچے وہاں تک محتاج کرے, اور وہاں ان چکیوں کا ایک ایک دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ضرور یہ دن لے کے آئے, لیکن انشاءاللہ وہ دن وہ ضرور دیکھیں گے. اچھا فتح, یہ بتا دیں کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو؟ آپ اپنی رائے دیں. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں, پارٹی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے مکہ مارا, اس کے بعد آپ اڈیالہ جیل رہ کر آئے ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ 2 بیرک چھوڑ کے تیسری تھی جس میں رہ کر آئے خان صاحب کی, اور سیم اسی طرح کی تھی جس طرح کی بیرک میں, جس طرح کی جیل میں خان صاحب رہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اب؟ 2008 سے خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں. خان صاحب کا نیا پاکستان کا نعرہ جب وہ لانگ مارچ شروع ہوئی, نیا پاکستان والا جنوبی وزیرستان کے لیے, ہم نے وہ ریلی دیکھی. اینڈ پہ ہم نے
ٹانک میں جو برقی خاندان ہے ہم نے وہاں پہ پروگرام کیا، لیکن وہ بہت بڑا پروگرام تھا کیونکہ ہمارے سی ایم صاحب علی امین خان گنڈپور وہ اس کی قیادت کرتے تھے. پھر ڈویژن ہے وہ ان کا بنتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر 2014 126 دن دھرنا بھی ہم نے دیکھا. اس کے بعد خان صاحب کو حکومت میں بھی دیکھا. ریجیم چینج جب ہوئی، ایک ڈائری وہ لے کے آ رہا تھا اور جا رہا تھا. اچھا جواب کی طرف آئیں کہ میں کیا کرنا چاہیے ابھی خان صاحب اسی طرف آ رہا ہوں. وہ ڈائری کے لمحہ بھی ہم نے دیکھا. پھر جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا بانی گالہ کے پیچھے ہم نے کیمپ لگایا، انصاف یوتھ ونگ مینا خان کی قیادت میں ہم نے کیمپ لگایا. پھر ہم نے کیمپ زمان پارک میں بھی لگایا. یعنی ایز اے ورکر خان صاحب کے لیے میں ہر جگہ پہنچا ہوں. جب خان صاحب کے اوپر کیسز زیادہ ہوئے تو میں ایز اے وکیل خان صاحب کے ٹیم میں شامل ہوا. اس لیے ہر ایک سچویشن میں جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پارٹی کیا کر رہی ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں ورکر رہا ہوں 2008 سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان تحریک انصاف، پوری پاکستان کی عوام یک آواز ہو کے نکلنا چاہیے. ہمیں بیٹھنا چاہیے ڈی چوک میں سپریم کورٹ کے سامنے کہ تب تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں ہوگا. جب تک امت مسلمہ کا لیڈر باہر نہیں ہوگا ہم تب تک نہیں اٹھیں گے. سڑکوں پہ آنا چاہیے. سڑکوں پہ کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو جتنا ہم ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، ہم صبر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے، ہر ایک چیز برداشت سے باہر ہے. میری اپنی رائے یہ ہے، بحیثیت ورکر میری یہ رائے ہے کہ پورے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، اس کے تمام ونگز اور پورے پاکستان کی عوام، میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر کوئی 1000 سال بعد بھی نہیں آ سکتا جو لیڈر عمران خان ہے. تو ایسے لیڈر کو ہمیں نکلنا چاہیے سڑکوں پر. جب تک وہ باہر نہیں ہوگا تب تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے. تب یہی ایک حل ہے. اور یہ لوگ سیدھی بات یہ نہیں سمجھتے. اب ہمیں ان کو ٹیڑھی ہاتھ دکھانی چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک وہ میرے فنڈامنٹل رائٹ ہے. سڑکوں پہ باہر نکلنا، احتجاج کرنا وہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور وہ مجھے دیا جائے. یہی واحد حل ہے خان صاحب کو باہر نکلنے کے لیے کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے.